بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں اس شرٹ کی وجہ تسمیہ بیان کر دوں، کیونکہ پہلے میں نے 3 ولاگ یہ شرٹ پہن کے کیے تو بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا۔ جنہوں نے اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا جی آپ نے شرٹ کہاں سے لی ہے؟ ویسے اس طرح کی شرٹ جو ہے وہ ویسے ہی آپ لاہور میں کسی بھی گارمنٹ کی مارکیٹ میں جا کے انہیں کہیں تو وہ آپ کو بنا دیں گے۔ یہ شرٹیں بنوائی ہیں ہمارے جو 999 کمیونیکیشن کے، جہاں پہ ہم بیٹھک کرتے ہیں نا، وہاں پہ ارسلان وڑائی صاحب نے بنائی ہیں۔ اور ارسلان وڑائی صاحب کو جب ہم نے کہا کہ یہ سکور جو ہے یہ 7-0 کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے آرڈر دیا تھا اپنے سٹاف کو کہ جا کے یہ شرٹیں بنوا کے لاؤ، اس وقت تک 6-0 کا تھا۔ تو میں نے کہا چلے ابھی آپ کریکشن رہنے دیں، ابھی یہ 13-0 کا بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ خاک صاحب نے آپ کو ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کہ نقصان بھارتیوں کا بہت زیادہ ہے، وہ اب کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہے۔ اور ہر اس خطے کے اندر وہ ملک جو پاکستان کے حوالے سے میٹر کرتا تھا انکلوڈنگ سعودی عرب، اس نے ہر ایک کے جا کے گوڈے گٹوں میں پکڑ کے، اور مطلب کہ اس گوڈے کو بھی ہاتھ لگایا جس کا تذکرہ راجہ کبیر صاحب فرماتے ہیں، سمجھئے نا آپ۔ اور ان کی منت اللہ کر کے تو یہ سیز فائر لیا ہے۔ اب وہ پاگلوں کی طرح، حوانوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح، سیمی لٹریٹ یا انڈر ڈیولپڈ مائنڈز کی طرح جو ہے وہ کبھی جھنڈے اٹھا کے پھر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ وہ بیسیکلی اس ڈیمیج کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ہم نے 5، 6 اور 7 کی درمیانی رات میں اس کو پہنچا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ نقصان جو ہے وہ رافیل درجن کے قریب، بلکہ 11 کے قریب جو ہیں وہ ان کے ناقابل استعمال ہو چکے ہیں۔ 10 جو تھے وہ تو فیتی ہو گئے، جبکہ ایک جو ہے وہ اتنا کا ڈیمیج ہوا ہے کہ ریکوریبل نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہے فوری طور پہ پاکستان کے نخرے کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ شعر سنایا کرتے ہیں کہ انبوہے عاشقاں پکڑا گیا ہے، جو نامہ بر رہے وہ ڈر رہے ہیں، یا جو نامہ بر رہے ہیں ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ عاشقوں کا ایک گروہ جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے، اور اب وہ جو ان کے خط محبوب تک لے کے جایا کرتے تھے اور جواب واپس لایا کرتے تھے، وہ یرکے ہوئے ہیں۔ ان کو ایک دفعہ یرکالولی لگی ہوئی ہے کہ اب اگر نے نام لے دیا، یعنی کہ ثاقب نثار ڈر رہے ہیں۔ ہاں، ثاقب نثار صاحب جو ہیں، یہ اداکار شاہد نے بتایا تھا نا کہ یہ پیپسی کی بوتل اور برگر کے اوپر اس وقت گورنمنٹ کالج میں ان کے کاغذ اور رکے جو تھے وہ جا کے مطلوبہ خواتین کو دے کے آیا کرتے تھے۔ یہ ثاقب نثار صاحب اپنے کالج لائف کے اندر یہ والی حرکت کرتے رہے۔ اب اس حرکت کے بارے میں بڑے غلط الفاظ بھی بولے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں بولنے چاہیے۔ ویسے بھی ہم اداکار شاہد کا احترام کرتے ہیں اور کامران صاحب کی وجہ سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ مطلب دیکھیں ہیرو رہے ہیں نا، وہ ہمارے بچپن کے تو ہیرو وہی تھے نا، تو ہم ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، لیکن کامران شاہد کی وجہ سے نہیں کرتے۔ کامران شاہد سے ہمارا اور تعلق اینی ہاؤ۔ تو واپس اپنے موضوع کی طرف۔ موضوع یہ ہے کہ انبوہے عاشقاں پکڑا گیا۔ اب دیکھیے آج کل پاکستان کی آؤ بھگت بہت ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی ٹیکنالوجی ہم نے نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے انڈیا کو پھینٹ لگاتے ہوئے رگڑا نہ ہو۔ تو پہلے تو یہ شرٹ کی وضاحت میں نے کرنا بہت ضروری سمجھی کہ یہ ہمارے ارسلان وڑائی صاحب نے بنا کے دی تھی تمام لوگوں کو جتنے بھی بیٹھک میں آتے ہیں اور یا نہیں آتے، ان لوگوں میں بانٹی تھی۔ مطلب سب نے یہ شرٹ اٹھا لی، بچوں میں تقسیم کر دی ہوگی۔ مجھے یہ جو سکور ہے اور یہ جو بنیاد مرصوص ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ابلاغیات میں وہ چیز میٹر کرتی ہے جو بار بار زیر بحث آئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے رب کے کرم سے، رب کی عنایت سے، اس کی عطا سے ایک معجزہ ہوتا ہوا دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس جنگ سے پہلے
میں آپ کو عرض کروں، میں یہ ڈیفنس کے جو جتنے بھی ہیں اسے انتھوزیاسٹ کہہ لیں یا گیک کہہ لیں مجھے، کہ میں پاکستان کے ڈیفنس یا ریجنل ڈیفنس سے متعلق جتنی بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز آتی ہیں میں ان کو بطور خاص دیکھتا ہوں، اور ان سے میرا تاثر تو یہی تھا کہ ہم اچھے طریقے سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے 27 فروری 2019 میں کیا تھا کہ ہم بھارت کو پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ بھی خدشہ تھا کہ جو ان کے پاس براموس ہیں، سپرسونک میزائل ہیں، اس سے وہ نقصان تو کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا نقصان کوئی نہیں ہوا، لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا بھارت نے دعویٰ جنگ سے پہلے کیا تھا، یا اس کا میڈیا جنگ کے دوران کرتا رہا، یا اس کے بعد کر رہے ہیں۔ نقصان ہوا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا نہیں ہوا، بہت کم ہوا ہے۔ میری توقع کا تو 1% بھی نقصان نہیں ہوا، میں اس سے زیادہ نقصان کی توقع کر رہا تھا، زیادہ شہادتوں کی توقع کر رہا تھا، زیادہ لمبی جنگ کی توقع کر رہا تھا۔ میں آپ کو اپنی پرسپیکٹو بتا سکتا ہوں، میں ایک آؤٹ سائڈر آدمی ہوں، ان پڑھ قسم کا، جذباتی قسم کا۔ پاکستان کا اس کا 1% بھی نقصان نہیں ہوا جتنا کہ انہوں نے رولا ڈالا ہوا تھا کہ ہمارے پاس فلانی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ٹمکانی ٹیکنالوجی ہے، اور پاکستان کو چند منٹوں میں خاک بنا دیں گے۔ ویسے آپس کی بات ہے، یہ جتنی بھی قوموں نے دوسروں کے بارے میں یہ کہا ہے، پچھلے کم از کم اپنی جو 50 سال سے زائد کی میری ہوش کی عمر ہے، اس کے دوران جتنی بھی قوموں نے دوسروں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم چند لمحوں کے اندر یا چند دنوں کے اندر یا چند ہفتوں میں، ایک ہفتے میں جی صفایا ہوئے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کی مار ماری ہے، اتنی کی مار ماری ہے۔ یہ انڈیا کی مثال سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 65 کی جنگ میں ہم لاہور کے جم خانہ میں بیٹھ کے شراب پئیں گے۔ اسی طرح روس نے کہا کہ افغانستان ول بی رن اوور، افغانستان، اور روسی آ گئے، انہوں نے کہا ایک ہفتے میں ہم کام نپٹا کے واپس چلے جائیں گے۔ 10 سال روسیوں نے مار کھائی اور یو ایس ایس آر ٹوٹا افغانستان سے نکلتے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کی معیشت کو اتنا بوجھ ڈال دیا۔ امریکی آئے افغانستان میں، ہمیں بتایا گیا جی انہوں نے بمباری کرنی ہے، مدر آف آل بمز چلانا ہے، ایک ہفتے کے اندر گیم برابر ہو جانی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ڈالر چھاپنے کی مشین ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن بھائی جان افغانستان کی پوری جنگ امریکہ نے 20 سال قرض لے کے لڑی ہے، ٹھیک ہے، 3000 ارب ڈالر، انگلیاں تھک جائیں گی رقم گنتے ہوئے، 1000 نہیں، 2000 نہیں، پورے 3000 ارب ڈالر۔ پاکستان کا ٹوٹل بیرونی قرضہ کتنا ہے؟ 138 ڈالر۔ اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا سود اگر ختم ہو جائے نا تو ہماری معیشت اس طرح کھڑی ہو جائے۔ اس میں 3000 ارب ڈالر کا قرض صرف افغانستان کی جنگ لڑنے کے لیے لیا ہے، اور اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس ڈیٹ کی، اس کے قرض کی اور اس کے سود کی ادائیگی ہے سر، اور وہاں پہ سود جو ہے وہ پاکستان کی طرح کوئی 22% یا 12% نہیں ہوتا، وہاں پہ 2.5-3% سود ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی بھی اس وقت امریکہ کی اکانومی کے اوپر بہت بڑا بوجھ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور 5 ٹریلین ڈالر کا مطلب ہے 5000 ارب ڈالر ہر سال ان کی حکومت کا خسارہ ہے، لیکن یہ الگ موضوع، چھوڑا اس کو۔ تو امریکہ کے اوپر بھی امپیکٹ آنا تو ہے افغانستان والا، لیکن وہ یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ یہ کہہ کے ہی آئے ہیں کہ بس یہ گئے تھے بھگتا کے آئے، پھر جڑیاں انہوں نے وہ چپیڑا پائیاں، اسی لائن کو چلاتے ہوئے آگے لے کے آئیے۔ یہ انڈیا کے اندر جتنے بھی بخشی اور گواریا ٹیپ کے میزائل پڑے ہوئے وہاں پہ، ٹھیک ہے، شرلیاں، یہ میزائل نہیں، یہ شرلیاں، یہ کہتے ہیں پاکستان دے، ٹھیک ہے، وہ پاکستان گھر بیٹھے کو کٹ گیا، پاکستان گھر بیٹھے چپیڑا مار گیا ہے۔ یہ بھی پچھلے دنوں عید کے دنوں میں بھی لیکن پچھلے دنوں مختلف قسم کی ایکسرسائز ہو رہی تھی، فلائٹس ہو رہی تھیں، تو کسی بندے نے پریشانی میں پوچھا کہ فلائٹاں بڑیاں ہو رہی ہیں نے، تو میں بھی آگے کسی نے پوچھ لیا، میں کیا کی کرن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم نے موقع دیا، انہوں نے حملہ کیا تو ہم نے کہا نہ کرے، پھر انہوں نے دوسری دفعہ کر دیا، ہم نے کہا نہ کرے، پھر تیسری دفعہ جب انہوں نے کیا تو پھر اسی
کیا کھلویو تہاڈی ایسی تیسی چنگا لٹا کے مارا. تو میں نے کہا تو پھر ان ایکسرسائز کا کیا فائدہ؟ کہتا ہے اب وہ اگر صرف سوچیں گے نا گھر میں بیٹھے ہوئے کہ یہ کیا ہے تو ان کو غیب سے چپیڑیں بج جائیں گی. اب ایسے سسٹم ہم نے لے لیے ہیں اس سے آپ بے فکر ہو جائے غیب تو چپیڑا بجن گیا. خیر وہ خیر یہ ہر وہ شخص جو بڑا بولتا ہے. میں آخر میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منسوب حدیث ہے کہ آپ مجھے اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جس میں سے ایک چیز کہی گئی جو آپ کے دانتوں کے درمیان یعنی آپ کی زبان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بہت میٹر کرتا ہے زندگی کے. اس لیے زبان کھولتے وقت دھیان کرنا چاہیے. وہ بڑی ڈاڈی ذات ہے, باقی باتیں برداشت کرتا رہتا ہے, کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, مسکراتا ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں وہ تھا نا کسی شاعر نے کہا تھا کہ تخلیق کائنات کے دلچسپ جرم پر اس پہ بہت زیادہ کفر کا فتویٰ بھی لگ گیا. ہنستا تو ہوگا آپ بھی یزداں کبھی کبھی, وہ ہنستا رہتا ہے. لیکن اس طرح کا بڑا بول جو ہے نا اس پہ پھر اس کی کہاریت اور جباریت جوش میں آ جاتی. اچھا اللہ ٹھیک ہے, مطلب میں اس کی مخلوق کی بات کر رہا ہوں, میں اس میں کوئی مذہب یا اس کو نہیں لا رہا, ٹھیک ہے نا. وہ بڑا بول نہیں برداشت کرتا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.